اولاد اللہ دیتے ہیں، بیٹے اللہ دیتے ہیں، بیٹیاں اللہ دیتے ہیں، صحت اللہ دیتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ دیتے ہیں، امیری اللہ دیتے ہیں اور غریبی اللہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دینے والے ہیں۔ ساری کائنات کے انسان، ساری مخلوقات، سارے اولیاء، سارے بزرگان دین، سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے اہل بیت، سارے کے سارے انبیاء ایک اللہ کے محتاج ہیں۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹے عطا فرماتے ہیں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، نہ بیٹیاں نہ بیٹے کچھ بھی نہیں دیتے۔ انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ خوب علم بھی رکھنے والے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، کس کو لڑکیاں دینا مناسب، کس کو لڑکے دینا مناسب، اللہ جانتے بھی ہیں، اور قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी कायनात की बादशाहियों का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं इज्जतें देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील कर देते हैं, और अल्लाह ताला सारी खैरें उसके कब्ज़े कुदरत में हैं और वो हर चीज़ पर कामिल इख्तियार और कुदरत रखने वाला है। जब हमारा अल्लाह ऐसा है तो फिर हमें चाहिए ना हम ऐसे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ें। वो अल्लाह जो अपने बंदों पर इतना मेहरबान, वो जो इतना प्यार करने वाला, हमें चाहिए हम अपने अल्लाह के साथ दोस्ती करें। सारे घर में बच्चों को पता होता है कि खाने की चीज़ें सारी अम्मी से मिलती हैं, सारे बच्चे अपना ताल्लुक़ माँ के साथ रखते हैं। दरमियान में कोई बहन या कोई भाई रुकावट डालना चाहे, बच्चे कहते हैं तुझे क्या, मैं तो अम्मी से कह रहा हूँ। लिहाजा सबसे लाताल्लुक़ होकर अपनी माँ से ताल्लुक़ बच्चे जोड़ के रखते हैं, इसलिए कि हमें जेब खर्च माँ से मिलेगा, हमें खाना माँ से मिलेगा, हमें कपड़ा माँ से मिलेगा, हमें जूते माँ से मिलेंगे, हमारी दिल की सारी चाहतें माँ के ज़रिए से पूरी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही इंसान जानता है मेरी इज्जत का मालिक अल्लाह है और मुझे सेहत देने वाला अल्लाह है, मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मुझे औलाद देने वाला अल्लाह है, मुझे सुकून देने वाला अल्लाह है, मेरे बच्चों को अच्छे जगह मुनासिब रिश्ते देने वाला अल्लाह है और हर किस्म की तकलीफ़ों से बचाने वाला अल्लाह है, दुआओं को सुनने वाला अल्लाह है, मुझे ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है और मुझे मौत देने वाला भी अल्लाह है। तो जब मेरा सब कुछ अल्लाह है तो फिर अल्लाह के साथ इंसान अपना ताल्लुक़ बनाए, ऐरे वगैरह की परवाह न करे। आम तौर पे आपने देखा होगा घर की समझदार औरत अपने खामिन की खातिर अपने भाइयों को भी पीछे कर देती है, अपनी बहन की बात को भी पीछे कर देती है, कहती है मैं अपने खामिन से पूछूंगी, मैं अपने मियाँ से पूछूंगी, अगर उसने मुझे इजाज़त दी तो फिर मैं तुम्हें मिलने आ जाऊंगी। अपने खामिन के बगैर न किसी भाई के साथ बात करती है, न किसी बहन को जो है वो वक़्त देती है और न किसी महल्ले वाले के साथ किसी के साथ ताल्लुक़ रखती है। कहती है सारे जहान को कहती है मैं तुम सबको छोड़ सकती हूँ, मैं तुम सबको नज़रअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने मियाँ की बात को जो है वो उसको पीछे नहीं कर सकती। अगर एक औरत इतनी समझदार होती है कि वो अपने खामिन की खातिर अपने मेका छोड़ देती है, बहन भाइयाँ को छोड़ देती है, अपने क्लास फेलो को छोड़ देती है, जिस इलाके में वो पलती बढ़ती है उसको छोड़ देती है, सारे जहान को वो खैरबाद कह देती है, एक खामिन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देती है। क्या खामिन की खातिर सब कुछ कुर्बान हो सकता है? खुदा की खातिर सब कुछ कुर्बान नहीं हो सकता। यकीनन हो सकता है हम खुदा की खातिर टीवी छोड़ सकते हैं, हम खुदा की खातिर हम जो है गुनाहों के काम छोड़ सकते हैं, हम खुदा की खातिर बेपर्दगी छोड़ सकते हैं, हम खुदा की खातिर गुनाहों वाले काम छोड़ सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए जिस काम से अल्लाह नाराज़ हो हम उन कामों को छोड़ दें, जिन कामों से अल्लाह राज़ी हो हम उन कामों को करने के लिए हम कमर बस्ता हो जाएं। जो इंसान ज़िंदगी में इस कोशिश और मेहनत में लग जाए कि मैं सब कुछ को भुला सकता हूँ, सब कुछ को मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ ख़राब नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ऐसे वफ़ादार बंदे को, ऐसी वफ़ादार बंदी को फिर अल्लाह ताला अपनी विलायत अता फरमा देते हैं, फिर अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लिया करते हैं, अल्लाह उसको अपनी बरगुज़ीदा बंदियों में शामिल फरमा लेते हैं। लिहाजा तमाम ख़वातीन इस बात को दिल में उतारें और ये सोचें कि हमें अल्लाह ने ही सब कुछ दिया है और हमने अल्लाह की खातिर ही सब कुछ छोड़ देना है। लिहाजा हमें किसी की कोई परवाह ना हो, बस दिल में हमेशा यही ख्याल हो कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। जिसने सारा जहान समेट लिया मगर अल्लाह को नाराज़ कर लिया, अल्लाह की कसम उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। और जिसने सारा जहान जो है वो छोड़ दिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह की कसम उसकी दुनिया भी बन गई और उसकी आखिरत भी बन गई। अल्लाह
رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے وفادار بندوں میں شامل فرمائے، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا بن کر جینا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا بن کر ہی مرنا نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا ہر دم اللہ 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 کر، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا رہے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کر، بلکہ اللہ کی بات کو ہر وقت پورا کرنے کی کوشش کرو، ہر وقت ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زبان ہو اللہ کا نام، تیری زبان ہو اللہ کا نام، تیرا دل ہو اللہ کا گھر، تیرا دل ہو اللہ کا گھر، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیرے قدم ہو اللہ کی راہ، تیرے قدم ہو اللہ کی راہ، تیرا سر ہو اللہ کا در، تیرا سر ہو اللہ کا در، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جیے تو اللہ کا ہو کر جی، مرے تو اللہ کا ہو کر مر، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ جو عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، کئی مرتبہ اس کے میکے والے اور دوسرے اس کے رشتہ دار اس کو یہ کہتے ہیں، گویا کہ ایک طرح کا تانا دے رہے ہوتے ہیں، یہ تو بس اس کی ہی ہو کر رہ گئی، کاش کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ تو بس اللہ کا ہی ہو کر رہ گیا، اللہ کرے ہم اللہ کے ہو کے رہ جائیں، ہمیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کی یاد ہمیں نصیب ہو، اللہ کے لیے ہمارا جینا ہو جائے، اللہ کے لیے مرنا ہو جائے، اور ہماری زندگی کا گویا کہ پھر یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی محبتیں اور اپنا پیار اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو خواتین زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتی ہیں، یہ عاجز ان کے سامنے خطبہ پڑھے گا، توبہ کے کلمات پڑھائے گا، وہ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں گی۔ اللہ میری ان گناہوں سے توبہ جو میں نے جان بوجھ کے کیے، ان سے توبہ جو انہیں بھولے سے کیے، ان سے توبہ جو دن میں کیے، ان سے توبہ جو رات میں کیے، جو جن گناہوں کو میں نے گناہ سمجھ کے کیا ان سے بھی توبہ، اور جن کو گناہ نہیں سمجھا کر بیٹھی اللہ ان سے بھی توبہ۔ تمام زندگی کے گناہوں سے ہم پکی سچی توبہ کر لیں، اور جو خواتین سلسلے میں شامل ہو کر اللہ کی محبت کو سیکھنا چاہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کو سیکھنا چاہیں، تو وہ توبہ کی نیت کے ساتھ ساتھ سلسلے میں بیعت ہونے کی صرف نیت کر کے ان کلمات کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ وہ توبہ طائب بھی ہو جائیں گی اور سلسلے میں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اور جو خواتین بیعت نہیں ہونا چاہتی تو وہ فقط توبہ کی نیت کر لے، جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسی اس کو مراد مل جاتی ہے۔ خطبہ سن لیجئے، توبہ کے کلمات کو پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں موجود مرد بھی پڑھیں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے خواتین بھی ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ
कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से जिन्होंने तौबा की नीयत की वो तौबा तायब हो चुके, और जिन्होंने तौबा के साथ साथ बैत होने की नीयत की वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया में बैत हो चुके हैं। इस सिलसिले के चंद एक और वज़ाइफ हैं जो ख़ातून भी इनको पाबंदी के साथ करेगी, अल्लाह ताला उसको अपनी रज़ा वाली और अपनी पसंद वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरा अमल दुरूद शरीफ, एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। 100 दफ़ा सुबह पढ़ लें इस दुरूद शरीफ को और 100 दफ़ा शाम को। तीसरा अमल है कुरान करीम की तिलावत। रोज़ाना एक पारा पढ़ें, ना पढ़ सकें तो जितनी अल्लाह तौफीक दे उतना पढ़ लें। और जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी होती उन दिनों में कुरान करीम की तिलावत भी नहीं करनी होती। हाँ, अलबत्ता इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ वाली तस्बीहात वो पढ़ी जा सकती हैं। और अगला काम सुबह शाम 15-20 मिनट बैठ के दिल से अल्लाह अल्लाह सुनना, ये ज़िक्र भी उन दिनों में किया जा सकता है, और बल्कि ज़रूर करना चाहिए ताकि इंसान बेबरकती से और नहूसत से बच सके। अल्लाह के ज़िक्र से इंसान की तबीयत में ताज़गी और बशाशत आ जाती है। और अगला अमल चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख़्यालों में अल्लाह को याद करना। ये चंद एक आमाल हैं, इनके करने से इंसान को अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब हो जाता है। तो अब थोड़ी देर के लिए तमाम ख़वातीन अल्लाह का ज़िक्र करें, जिसका तरीका यह है कि आँखों बंद कर ली जाएं, सर को झुका के अपने दिल की तरफ ध्यान करें कि दिल की धड़कनों में से आवाज़ आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपना नसीब आज़मा कर तो देखो। सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो। वो हय्यु क़य्यूम है शहरग से नज़दीक, वो हय्यु क़य्यूम है शहरग से नज़दीक, मुसीबत में तुम बुला कर तो देखो। अल्लाह। कोई तुझसे कुछ और कोई कुछ मांगता है, कोई तुझसे कुछ और कोई तुझसे कुछ मांगता है। इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा,
الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں، مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما۔ اللہ آپ کی بندیاں دور قریب سے چل کے آپ کے در پہ جمع ہو چکی ہیں، اللہ یہ آپ سے معافی کی طلبگار ہیں، اللہ آپ سے اپنی محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتی ہیں۔ میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مثال اس بگڑے ہوئے بچے جیسی ہے جو اپنے ماں باپ سے منہ موڑ کے گھر چھوڑ کے جا چکا ہو، سارے جہان کے اس نے دھکے کھا لیے ہوں، ٹھوکریں کھا لی ہوں، اب اس کو ماں کی ممتا یاد آئے اور وہ پریشان ہو کر تھک ہار کر دوبارہ اپنے ماں کے دروازے پہ اس امید سے لوٹتا ہے کہ میں نے تو اپنی ماں سے بہت برا کیا ہے لیکن میری ماں تو بہت اچھی ہے۔ اللہ ہم بھی آج آپ کے در پہ اس امید سے آئے ہیں کہ اللہ ہم تو بہت برے ہیں مگر آپ بڑے پیارے ہیں۔ اللہ ماں بیٹے کو دروازے پہ دیکھ کر اس کو دھتکارتی نہیں ہے، دھکا نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے بیٹا تیرا آنا مبارک ہو، میں تو اس گھڑی اور اس لمحے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اللہ آپ اپنے در پہ آئے ہوئے بندوں اور بندیوں کو آج اپنے در سے دھتکار نہ دینا۔ اللہ در آیاں دی لاج تہانوں نہ کرو پرے پرے، در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تھے چاہے کھرے۔ اللہ ہم کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، جو کچھ بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے سب کی بگڑیاں آپ کے در سے بنتی ہیں، سب کے کام آپ کے کام دروازے سے بنتے ہیں، سب کی مشکلیں آپ کے در سے آسان ہوتی ہیں۔ اللہ نبیوں کو بھی تیرے در پہ جھکا ہوا دیکھا، ولیوں کو بھی تیرے در پہ جھکا ہوا دیکھا، صحابہ کو اور اہل بیت کو بھی آپ کے در پہ جھکا ہوا دیکھا۔ اے سارے جہان کے ماوا، سارے جہان کے ملجا، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ جہان میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کو آپ اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ ظاہراً دیکھنے میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فلاں ہمارا ہے فلاں ہمارا ہے، لیکن حقیقت تو اللہ آپ جانتے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے، بس ایک آپ ہی ہیں ہمارے۔ اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں آپ سے دوستی نہیں کرنی آتی، آپ کو تو اپنے دوست بنانا آتا ہے۔ ہم سے نیک بننا اگر ہمارے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے تو ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے۔ اللہ آپ کی بندیاں آپ کے در پہ بڑی امیدیں لے کے آئی ہیں۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے مردوں کے جانے سے جس دروازے پہ کام نہ بنے اس دروازے پہ اگر عورتیں اکٹھی ہو کے چلی جائیں، اللہ لوگ عورتوں کا لحاظ کر کے ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کسی کے ہاں قتل ہو جائے تو عورتیں اگر اس دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں، منت کرنے لگ جائیں، اللہ لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی بندیاں آج آپ کو منانے آئی ہیں، اللہ ذرا ساری ناراضگیاں معاف کر دیجئے، ساری خطائیں معاف کر دیجئے۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ اس گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیجئے، اس گھر کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیے، برکتیں نازل فرمائیے۔ آپ کی بندیاں اپنے دل میں دکھ اور
غم اور پریشانیاں لے کے آئی ہیں، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنے خامدوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو اپنے رشتہ داروں کے برے سلوک کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، میرے مولا گھر کے اندر خوشیاں عطا فرما، گھروں کا سکون عطا فرما، میرے مولا سہولت والی، سکون والی، عافیت والی، عزتوں والی زندگی نصیب فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، اللہ برے اعمال سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، نیک قدردان لوگوں کے ساتھ نصیب فرما، نہ قدروں سے محفوظ فرما، بروں سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا، تو نے ہمیں بڑی نعمتوں سے پالا ہے، اللہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیے تو نہیں پالتا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو آگ میں جلا دوں گی، اللہ ہمیشہ ماں تو اپنے بچوں کی تصویر بھی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، اللہ آپ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں پالا ہے، میرے مولا ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لینا، اللہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لینا، اللہ اپنے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچا لینا، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے، میرے مولا ہمیشہ بچے یہ چاہتے ہیں میری ماں میری یہ خواہش پوری کر دیں، میرے ابو میری یہ چاہت اور خوشی پوری کر دیں، بچے اپنی خواہش کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ والدین کو خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی خوشی کا خیال کرے، جس طرح ماں باپ خوش ہوتے ہیں ویسے بن کر زندگی گزاریں، اے اللہ ہم بھی تجھ سے اپنی خواہشیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ آج ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے، جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، ساری زندگی آپ نے ہماری خواہشات کو پورا کیا، ہماری چاہتوں کو پورا کیا، ہم نے جو چاہا وہ دیکھ لیا، جو چاہا ہم نے وہ بول لیا، جو چاہا ہم نے وہ سن لیا، جو چاہا ہم نے وہ کھا لیا، جو جہاں چاہا ہم نے وہاں چلے گئے، اللہ ساری زندگی ہماری چاہتیں پوری ہوتی رہی، اللہ زندگی جو بقیہ دن ہیں، بقیہ گھڑیاں ہیں، اللہ یہ لمحات ہم آپ کی پسند میں گزارنا چاہتے ہیں، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اللہ اس گھر کے بچوں کو، اس گھر کے مردوں کو، عورتوں کو، اللہ سب کو اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے، پورے محلے کے اوپر رحمت نازل فرمائیے، اللہ پورے علاقے کے اوپر رحمت نازل فرمائیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، مہربانی فرمائیے، گھروں کے ماحول میں اللہ نیکی عطا فرما دیجئے، اللہ نیٹ ڈش انٹینے اور فلمیں اور کیبلیں اور بے حیائی کے تمام سامان ہمارے گھروں سے دفع دور کر دیجئے، ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز جاری کر دیجئے، ہمارے گھروں کو نمازوں سے آباد کر دیجئے، ہمارے عورتوں کو باحیا زندگی نصیب فرمائیے اور مردوں کو پاکیزہ اور برکتوں والی روزی عطا فرمائیے، اللہ صحت والی تندرستی والی زندگی نصیب فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد والیاں ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں میں ہمارے بیوی بچوں کو شامل فرما، ہمارے گھر کے مردوں عورتوں کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما، ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.